سلام على عباد الذين اصطفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. قابل سے احترام واجب الاکرام میرے بزرگوں، معزز دوستو، گزشتہ ہفتے بھی اسی حدیث پاک کے تحت کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. اس وقت بھی یہی حدیث پاک ذہن میں آئی ہے، کیونکہ یہ حدیث پاک بہت سی قیمتی باتوں پر، مضامین پر مشتمل ہے. اس لیے اس کے اجزاء پر گفتگو کرتے کرتے بھی وقت اچھا خاصا درکار ہے. تمام احادیث شریفہ کا یہی حال ہے کہ وہاں انمول خزانے ہیں. ہر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسان کے لیے ایک انمول خزانہ ہے. جس پر بھی عمل ہو جائے اسی سے انسان دین دنیا کی کامیابیاں اور راحتیں پاتا ہے. اس حدیث پاک میں ایک اس شخص کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جس کو قیامت کے دن اللہ پاک اپنا خاص سایہ رحمت عطا فرمائیں گے. ان 7 افراد میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو نوجوانی کی حالت میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. شاب نشأ فی عبادت اللہ، نوجوانی سے نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ پاک کی عبادت کرنے والا ہو، خوف خدا رکھنے والا ہو. ایسے انسان کی باری تعالی شانہ کی نظر میں بہت قدر و منزلت ہے. یعنی اس نوجوان شخص کی جس نے نوجوانی کے حالت میں اپنے آپ کو ٹھیک کیا. کیونکہ نوجوانی کی حالت میں انسانوں پر شہوات کا غلبہ ہوتا ہے، شیطان مسلط ہوتا ہے اور اس کو ہر طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ویسے تو شیطان کے ہر طبقے کو گمراہ کرنے کے طور طریقے الگ الگ ہیں. وہ نوجوانوں کو کیسے گمراہ کرے، بوڑھوں کو کیسے گمراہ کرے، بچوں کو اپنے جال میں کیسے پھنسائے، مردوں کو کیسے لپیٹے، عورتوں کو کیسے تباہ کرے، عالموں کو کیسے برباد کرے، تاجروں کو کیسے برباد کرے، غلات اور حکام کو کیسے تباہ و برباد کرے، صوفیوں کو کیسے گمراہ کرے.
ہر طبقے کے لیے شیطان کے پاس ہتھ کنڈے موجود ہیں، کوئی اس کے جال سے نکل کر چلا جائے یہ آسان نہیں ہے۔ ایک طبقہ رہ گیا ہے مبلغوں کو کیسے گمراہ کرے، اس کے پاس اس کے بھی بہت ہتھیار ہیں۔ کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے جال سے، اس کے نیٹ سے بچ کر نکل جائے۔ اگر اللہ پاک کی خاص عنایت نہ ہو، مہربانی نہ ہو، تو شیطان کے جال سے نہ عالم بچ سکتا ہے، نہ جاہل بچ سکتا ہے، نہ جوان بچ سکتا ہے، نہ بوڑھا بچ سکتا ہے۔ ہر قسم کے افراد کو وہ کیسے پھنساتا ہے، اس کے پاس سب پلان موجود ہے۔ ہر طرح کے گمراہ کرنے کے، ہر انسان کو اپنے جال میں لینے کے اور اس کو غلطیوں کے اندر مبتلا کرنے کے۔ پھر آپ سوچیں گے کہ نوجوان کا نام کیوں لیا گیا؟ کیونکہ نوجوانی میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ مادے ایسے ہوتے ہیں گناہ کے جو زیادہ ہی زور مارتے ہیں، اور بالخصوص شہوت کے جال، اور انسان ان جالوں سے اس کے نیٹ میں جلدی پھنس جاتا ہے۔ اور خاص طور پر جب کہ ایسا ماحول بھی ہو تباہ کن، جس کو عریاں ماحول کہتے ہیں، اوپن ماحول کہتے ہیں، اور پھر موبائل نے تو سب کچھ قصہ تمام ہی کر دیا۔ ساری خرافات جتنی ہو سکتی تھی وہ سب اس میں آ گئی اب، اور ہر شخص کے جیب میں یہ موجود۔ نماز میں آ رہا ہے تبھی موجود، جمعہ میں آ رہا ہے تو بھی موجود، ذکر اللہ میں جا رہا ہے تو بھی موجود، تبلیغ میں جا رہا ہے تو بھی موجود، پڑھانے آ رہا ہے تو بھی موجود۔ ایک مدرس پڑھانے آ رہا ہے تو جیب میں موبائل، ایک مبلغ تبلیغ میں جا رہا ہے بڑے موبائل اس کے پاس، خانقاہ میں جا رہا ہے تو بڑے موبائل موجود، اور بہت سے لوگ کے اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا۔ بہت سے لوگوں کو تو واقعی ضرورت ہے، اور بہت سے لوگوں کو شوق بھی ہے، اور ضرورت سے زیادہ ان کے لیے شوق ہے۔ ان کی خود کی طبیعت نے جو اس کو مزین کر دیا۔ تو ایسے خطرناک ماحول میں سوائے اللہ کی نصرت کے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایسے خطرناک ماحول کے اندر نوجوانی کے عالم میں شباب شعبہ من الجنون، کہ نوجوانی جنون کا ایک شعبہ ہے۔ جیسا مجنون ہوتا ہے انسان، شہوات اس کو مجنون کر دیتی ہیں، خواہشات محرمہ اس کو پاگل بنا دیتی ہیں، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اندھا ہو جاتا ہے انسان۔ شہوات کا جب غول آتا ہے، جب لشکر آتا ہے، تو انسان اندھا ہو جاتا ہے، اور اپنے ہی ہاتھ سے اپنے آپ کو غار میں کیا کہیے ایک گہرے گڑھے کے اندر گرا لیتا ہے۔ اس قسم کے ماحول کے اندر اور اس قسم کے حالات میں ایسے نوجوان کی کتنی قیمت ہے، کتنی قدر ہے اللہ کے یہاں۔ جو نوجوانی سے اپنے آپ کو سنبھال رہا ہو، اور خوف خدا اس کے دل میں آ رہا ہو، اور کسی کو اس نے اپنا سرپرست بنایا ہو، اور ہر وقت نفس اور شیطان سے جو بڑے دشمن ہیں بچنے کی وہ خود بھی دعا کر رہا ہو، صبح کو اٹھتا ہو تو یہی اس کی دعا ہو، شام کو لیٹتا ہو تو یہی اس کی دعا ہو کہ یا اللہ بچا، ان دشمنوں سے بچا۔ ان دو دشمنوں سے جو بچ گیا وہی بچ سکتا ہے بھائی، ورنہ
کوئی نہیں بچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد آتا ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ بچنا مشکل ہو جائے گا، جبکہ تمہارے نوجوان تباہ ہوں گے، ایسا ہوگا، ضرور ایسا ہوگا۔ تمہارے بوڑھے تباہ ہو جائیں گے، ایسا ہوگا، ضرور ایسا ہوگا۔ تمہارے مرد تباہ ہو جائیں گے، ایسا ہوگا یا رسول اللہ، ایسا ہوگا۔ تمہاری عورتیں تباہ ہو جائیں گی، یا رسول اللہ ایسا بھی وقت آئے گا؟ بے شک ایسا بھی وقت آئے گا کہ طغیانی اور سرکشی، تباہی اور بربادی میں سب مبتلا ہو جائیں گے۔ جب سیلاب آتا ہے نا کسی جگہ پر، اس تو پانی ہر جگہ گھس جاتا ہے، اس کو کوئی سنبھال نہیں سکتا، اور خاص طور پر جب سیلاب آ گیا ہو، پھر آپ باندھ لگاؤ، پھر بھاگو باندھ لگانے کے لیے، بڑا مشکل کام ہے۔ آج کل کا حالات اس قدر خطرناک قسم کے حالات ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اپنی اولاد کو سنبھالنا انسان کے لیے مشکل ترین کام ہو چکا ہے۔ اغیار کو سنبھالنا کہاں، اولاد کو سنبھالنا ایک بہت مشکل کام ہو چکا ہے۔ کسی کی ذمہ داری اٹھانا آسان کام نہیں رہا۔ انسان ہے، وہ کوئی حیوان تو ہے نہیں۔ حیوان کو کنٹرول کرنا آسان، حیوان کے اندر تو اپنے مالک کی اطاعت کا مادہ بھی ہے۔ انسان عقل و شعور ہوتے ہوئے نادان بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر اپنے بڑوں کی، اپنے مالک حقیقی کی وفاداری بہت کم، نہ اپنے حقیقی مالک کا یہ وفادار، نہ ظاہری محسنوں کا یہ وفادار۔ حیا بھی ختم، وفا بھی ختم، صدق و صفا بھی ختم، معاملات تباہ، معاملات الجھے ہوئے۔ یہ دور اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ کیسا دور ہے۔ تو ایسے خطرناک ماحول کے اندر جو نوجوان اللہ پاک کی رحمت چاہتا ہے اور آخرت کا سایہ رحمت چاہتا ہے، وہاں سایہ رحمت اس کو ملے گا جو یہاں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آئے گا، اپنے آپ کو متقی بنائے گا، پرہیزگار بنائے گا، اپنی تربیت میں لگے گا، اپنی تربیت میں لگے گا۔ خالی پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہوتا، اپنے آپ کو تربیت میں لگانا پڑتا ہے۔ یہ اوصاف بہت دیر میں انسانوں کے اندر آتے ہیں بھائی، یہ اوصاف، یہ باتیں بہت دیر میں آتی ہیں، اس کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ شاب نشا فی عبادۃ اللہ، وہ نوجوان جو نوجوانے کے عالمی سے اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر میں ہو، اپنی تربیت میں لگ رہا ہو، اچھے ماحول میں لگ رہا ہو، اپنے آپ کو اچھائیوں کا عادی بنا رہا ہو، اور تقوی کی زندگی گزارنے کی فکر میں ہو، اور ہلاکتوں سے بچنے کے لیے محنت کر رہا ہو، ہلاکتوں سے بچنے کی محنت میں لگا ہوا ہو کہ کیسے اپنے آپ کو ہلاکتوں سے بچائے۔ کہیں برے دوست ہیں، کہیں برا ماحول ہے، اور ایک طوفان ہے، اس طوفان میں وہ کیسے بچے، اپنے آپ کو کیسے صحیح چلائے، متقی پرہیزگار بنائے، اس کی جو فکر میں لگا ہوا ہے وہ نوجوان اللہ کو بہت پیارا ہے۔ ایسے تھے اصحاب کہف۔ اصحاب کہف اسی انداز کے حضرات تھے، صحابہ کرام اسی انداز کے حضرات تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اکثر و بیشتر اسی انداز کے حضرات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جوانی کے عالم میں پہنچے تھے، اور اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا، آپ کے پاس رہتے تھے، آپ کی خدمت اقدس میں رہتے، اطاعت شیاری میں
لگے رہتے تھے، جیسا بتا دیا اس پر عمل کرتے تھے۔ اللہ پاک نے حضرات کو آگے بڑھا دیا، ان کے اندر برائیاں ختم کر دی۔ حضور پاک علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے ان کا تزکیہ ہوا، ان کے اندر صفائی آئی، ایمان کا کمال آیا، اخلاق کا کمال آیا، آداب آئے، انسانیت کے جوہر ان کے اندر نمودار ہوئے، ان کے اندر اخلاص کا جوہر آیا، صبر آیا، تقوی آیا، علم آیا، حلم آیا، عفو و کرم آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے آپ کی نظر کرم ان پر پڑتی تھی، نظر شفقت ان پر پڑتی تھی، اور اس کو لیتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام تنبیہ بھی فرمایا کرتے تھے، متنبہ فرمایا کرتے تھے، غلطیوں پر روک ٹوک بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی سنت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ خاموشی یہ مصلحت یہ انبیاء علیہ السلام کی یہاں نہیں تھی۔ انبیاء علیہ السلام نے برائیوں سے کبھی مصلحت کیا نہیں کی، ساز باز نہیں کی کہ ٹھیک ہے چل رہا ہے چلنے دو۔ انبیاء علیہ السلام کی شان یہ رہی کہ جہاں کسی کی غلطی دیکھی اس کی محبت سے سمجھایا، بتایا، تاکہ آئندہ اس سے بچے۔ جن حضرات نے اس کو قبول کیا تو ماشاءاللہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اور جنہوں نے قبول نہیں کیا، مقابلے پر آئے، ایسے حضرات کے مقابلے پر آئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تباہ و برباد ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی شان تھی کہ جہاں بھی کوئی بات دیکھتے کہ خلاف انسانیت ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف ادب ہے، تو اس پر تنبیہ فرماتے۔ اور یہ ہے فریضہ، یہ ہے اصل فریضہ جو ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ جب ہم نے اس فریضے کو چھوڑا، کچھ کہنا روک ٹوکنا چھوڑ دیا، بتانا چھوڑ دیا، اور اولیاء اللہ کی صحبت میں جانا چھوڑ دیا، ہم دہ دردے ہو گئے۔ ہماری نوجوان اولاد آج کہاں جا رہی؟ بہت خطرناک ماحول ہے۔ حضرات اصحاب کہف ہمارے لیے مثال ہے۔ برے ماحول کو چھوڑ کر انہوں نے راہ اختیار کی اور جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، اور صالح ماحول میں ایک جماعت اکٹھا ہو گئی، اور ایمان کو، اعمال صالحہ کو انہوں نے اختیار کیا۔ لمبا قصہ ہے۔ اللہ پاک نے ان حضرات کو کتنا بلند مقام دیا۔ تو اس حدیث پاک میں یہ بات خاص طور پر فرمائی جا رہی ہے کہ وہ 7 افراد جن کو قیامت میں اللہ پاک کا خاص سایہ رحمت حاصل ہوگا، ان میں ایک نوجوان وہ بھی ہیں شاب نشا فی عبادۃ اللہ، جو نوجوانی سے ہی متقی تھا، پرہیزگار تھا، نمازوں کا شوقین تھا، علم و عمل اخلاق کا عادی تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اچھائی میں لگایا، برائیوں سے دور رکھا۔ اللہ پاک ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ صفات نصیب فرمائے اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔